بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت دوئم، سبق نمبر 11، صفحہ نمبر 68 تا 76۔ پیارا پاکستان، اس کی مشق کریں گے ہم۔ الفاظ اور معنی، دیے ہوئے الفاظ کے معنی جانیے۔ کام آنا، مدد کرنا، احسان، اچھا سلوک، نیکی، شان، اعلیٰ مقام، پیارا، عزیز، محبوب، گلشن، باغ، آباد، بسا ہوا۔ جی پیارے بچوں، آپ نے مختصر سوالات کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہمارا ملک کیسا ملک ہے؟ ہمارا ملک بہت پیارا اور آزاد ملک ہے۔ اس نظم سے آپ نے کیا سیکھا؟ جی پیارے بچوں، اگر آپ کو نظم یاد ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، کہ ہم اپنے ملک کی شان بڑھائیں گے، اس کی ترقی میں اضافہ کریں گے، اس ملک کا نام روشن کریں گے اور اس کا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ نظم میں گلشن سے کیا مراد ہے؟ نظم میں گلشن سے مراد باغ ہے۔ ہم اپنے وطن کی شان کیسے بڑھائیں گے؟ ہم اپنے وطن کی شان، اس ملک کا نام جو ہے وہ خوب محنت کر کے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر کے اس کی شان بڑھائیں گے۔ نظم میں کس چیز کو اللہ کا احسان کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پیارا ملک عطا کیا، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں۔ تجزیہ ذیل الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کیجیے۔ ہمیں یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے احسان، کام، شان، آزاد، آباد۔ ہم نے ان خالی جگہ کو ان کی مدد سے پر کرنا ہے۔ اس کی ڈیش بڑھائیں گے، اس کی شان بڑھائیں گے۔ یہ گلشن ڈیش رہے گا، یہ گلشن آزاد رہے گا، اللہ کا احسان۔ پاکستان ڈیش رہے گا، پاکستان آباد رہے گا۔ ہم اس کے ڈیش آئیں گے، ہم اس کے کام آئیں گے۔ جی، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ پیارے بچوں، آپ کو یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو ایک ایک کر کے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے احسان، احسان کا جملہ آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ ویسے تو آپ بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، لیکن ہم اس کا جملہ یہاں پہ بنائیں گے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پاکستان عطا کیا۔ پاکستان، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے۔ گلشن، ہمارا ملک پاکستان، اس کا گلشن ہمیشہ آباد رہے گا۔ شان، پاکستان ہماری شان ہے۔ آباد، اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے۔ آپس کی بات کیا ہے؟ طالبہ الگ الگ گروپ بنائیں اور ایک دوسرے کو اپنی پسند کے اشعار سنائیں۔ تو آپ لوگوں نے الگ الگ گروپ بنانے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی پسند کے اشعار سنانے ہیں۔ دی ہوئی تصویر کس جگہ کی ہے؟ اس تصویر میں آپ کو کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے؟ تو پیارے بچوں، یہ غور سے دیکھیں، کون سی جگہ کی تصویر ہے؟ یہ ایک باغ کی تصویر ہے، اور اس میں آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے؟ مینار پاکستان۔ جی، کیا اچھا لگ رہا ہے؟ ہمیں یہاں پر مینار پاکستان بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ویسے تو سب چیزیں ہی بہت اچھی ہیں، لیکن یہاں پہ مینار پاکستان سب سے الگ ہے۔ لفظوں کی بات آئیے جانتے ہیں۔ اردو حروف تہجی میں آخری حرف کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یہ یعنی کہ چھوٹی یہ اور یہ بڑی یہ۔ جب ان میں سے کوئی کسی لفظ کے درمیان آئے تو ان کی آوازوں میں فرق کی وجہ سے اس لفظ کی ادائی یا تلفظ میں فرق آ جاتا ہے۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ پیر اور پیر دونوں لفظ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے پیر میں بڑی اے کی آواز آتی ہے اور پیر میں چھوٹی اے کی آواز آتی ہے۔ درج ذیل الفاظ میں سے یہ اور بڑی اے والے الفاظ الگ الگ کر کے نیچے خانوں میں لکھیں۔ اب ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، جیسے جھیل، میلے، تیر، کیل، کیلا، بینگن، پیر، کھیت۔ آپ نے چھوٹی اے والے الفاظ چھوٹی اے کی جگہ لکھنے ہیں اور بڑی اے والے بڑی اے کی جگہ۔ اب جیسے جھیل، جھیل میں جو ہے چھوٹی اے استعمال ہوئی ہے،
دیکھیں جس کی آواز تھوڑی باریک ہوگی، لمبی نہیں ہوگی، جھیل، تو وہ ہم یہاں لکھیں گے چھوٹی اے کی جگہ پہ۔ پھر میلے، میلے، اس میں یہ لمبا ہو رہا ہے تو اس کو بڑی اے والے خانے میں لکھیں گے۔ تیر، چھوٹی اے، کیل، چھوٹی اے، کیلا، بڑی اے، بینگن، چھوٹی اے، پیر، چھوٹی اے، اور کھیت، اس میں یہ لمبی ہو رہی ہے، بڑی اے۔ جی، کسی بھی کیے جانے والے کام کو فعل کہتے ہیں۔ جو یہ کام فعل کرتا ہے اسے فاعل کہا جاتا ہے، اور جس چیز کے حوالے سے یا جس چیز پر کام ہو رہا ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثال دیکھ لیتے ہیں۔ بچے نے آم کھایا۔ اس جملے میں کھایا فعل، کام ہے، بچہ فاعل ہے کیونکہ یہ کام اس نے کیا ہے، اور آم پر یہ کام ہوا ہے اس لیے آم مفعول ہے۔ درج ذیل میں جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول ڈھونڈ کر سامنے متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ احمد خط لکھتا ہے۔ احمد جو ہے وہ فاعل ہے، خط جو ہے وہ مفعول ہے، اور فعل جو ہے وہ جو لکھنا ہے وہ فعل ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کرنا ہے۔ جیسے وہ چیزیں خریدے گا، چیزیں فاعل، خریدے مفعول اور گا فعل۔ بس سڑک پر چلتی ہے، بس فاعل، سڑک مفعول اور چلتی فعل۔ میں نے کتاب خریدی، میں فاعل، کتاب مفعول، پڑھی فعل۔ استاد سبق پڑھاتا ہے، استاد فاعل، سبق مفعول، پڑھاتا فعل۔ حسیب نے ٹکٹ خریدا، حسیب فاعل، ٹکٹ مفعول اور خریدا فعل۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو فعل، فاعل اور مفعول کی سمجھ اچھی طرح آ گئی ہوگی۔ دیے گئے ہر شعر کو پہلے لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ لے یعنی کہ تھوڑا گنگنا کر طرز میں، پھر اس کی نثر پڑھیں اور اس میں پہلی کا مطلب بھی بتائیں۔ کاغذ پر تصویر ہے اس کی، سوچ سمجھ کر چھپتا ہے۔ اس کی تصویر کاغذ پر ہے اور یہ سوچ سمجھ کر چھپتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سوچنا ہے یہ کیا ہے۔ بینکوں میں ہے اس کی عزت، بازاروں میں چلتا ہے۔ اس کی بینکوں میں عزت ہے اور یہ بازاروں میں چلتا ہے۔ تو آپ سوچیں یہ کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے یہ پیسوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ بھی سوچیں کہ یہ کیا ہے۔ چھوٹا سا ایک پرزہ لیکن جھولی سب کی بھرتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہے لیکن سب کی جھولی بھرتا ہے۔ جس کی جیب میں یہ پرزہ ہو وہ بچہ خوش رہتا ہے۔ جس بچے کی جیب میں یہ پرزہ ہو وہ خوش رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ سوچیں ان پہلیوں کا کیا جواب ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ کا گھر کس جگہ پر ہے؟ مکمل پتہ خوش خط لکھیں۔ آپ نے یہاں پر اپنے گھر کا پتہ لکھنا ہے۔ آپ کو سب کو اپنے گھر کا پتہ آنا چاہیے۔ جی پیارے بچوں، آپ نے پاکستان کے موضوع پر 5 سے 7 جملوں کی تقریر زبانی لکھ کر لکھنی ہے اور پھر جماعت کے سامنے پیش کرنی ہے۔ پہلے آپ نے اس تقریر کو لکھنا ہے اور پھر زبانی آپ نے بچوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ جائزہ کیا ہے ہمارے پاس؟ مثال کے طور پر دیے ہوئے لفظوں کو سنیں اور ان کے ارکان زبانی بتائیں۔ جیسے مثال وہ ہمیں بتا رہے ہیں بچہ، اب آپ نے اسی طرح بوڑھا، بوڑھا، لڑکی، لڑکی، عورت، عورت، دروازہ، دروازہ، لڑکا، لڑکا۔ آپ نے ان کو 2 حصوں میں الگ الگ تقسیم کرنا ہے۔ جی، دی ہوئی تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چند جملوں میں بتائیں۔ تو ہم بتائیں گے یہ ایک چڑیا گھر کی تصویر ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ ہیں۔ بچے جانوروں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ کچھ بچے ہاتھی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سا شتر مرغ بھی ہے۔ کچھ لوگ ریچھ کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ عورتیں اور بچے ہرن دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بہت کچھ بتانا ہے اس تصویر کے بارے میں، جیسے یہاں پر شیر بھی ہے، ایک فوارہ بھی ہے، آپ اور بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں۔
दी हुई इबारत को 1 मिनट में दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। उर्दू। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब भी दें और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब भी दें। आपने क्या करना है, आपने इस इबारत को बहुत ध्यान से पढ़ना है और सवालात के जवाब देने हैं। तो चलें कोशिश करते हैं। मैं आम का दरख्त हूँ, मुझ पर बड़े मीठे आम लगते हैं। सब लोग मज़े ले लेकर आम खाते हैं। कुछ साल पहले मेरा मालिक बाज़ार से आम ख़रीद कर लाया। घर वालों ने हमारे गूदे को खा लिया और अब सिर्फ गुठलियाँ बाकी बच गईं। बाकी गुठलियों का साथ पता नहीं क्या हुआ, मुझे मेरे मालिक ने अपने घर के सहन में दबा दिया और जब मैं बिल्कुल छोटा सा पौधा बनकर ज़मीन से बाहर निकला, घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे मालिक ने मेरी खूब देखभाल की, होकर आम का दरख्त बन गया। अब सब मेरे दरख्त से आम खाते हैं और मेरी तारीफ़ करते हैं। जी बच्चों, हमने इसकी पढ़ाई कर ली है। अब सवालात देख लेते हैं। पहला सवाल, आम के मालिक ने आम की गुठली का क्या किया? तो आपने भी पढ़ा है, आपको याद होगा, सुना है आपने कि आम के मालिक ने आम की गुठली को दबा दिया। छोटा सा पौधा बड़ा होकर क्या बन गया? छोटा सा पौधा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आम का दरख्त बन गया। पौधे को देखकर घर वालों ने क्या किया? पौधे को देखकर सब घर वाले बहुत खुश हुए और इसकी तारीफ की। तस्वीर देखकर अपने जहन में क्या ख्याल आता है? आप 5 जुमलों में लिखें। आपको तस्वीर देखकर आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आपने 5 जुमलों में बताना है। जैसे ये तस्वीर है तो हम बता सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है। इस तस्वीर में पतझड़ का यानी कि ख़िज़ा का मौसम है। दरख्तों से पत्ते झड़ रहे हैं। आसमान पर परिंदे नज़र आ रहे हैं। आसमान पर बादल भी हैं। यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा घर है। यहाँ पर दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपके जहन में जो कुछ आता है आप उसको लिख सकते हैं। वाहिद के जमा बनाएं। आपने वाहिद से जमा बनाने हैं, जैसे लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, सहारा, सहारे, पेंसिल, पेंसिलें। तजद झैल जुमलों में से फ़ेल चुनकर सामने फ़ेल के कॉलम में लिखें। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें फ़ेल क्या होगा? खेलता। हमने आइसक्रीम खाई, खाई फ़ेल होगा। उस्ताद सबक पढ़ाता है, पढ़ाता फ़ेल होगा। नमाजी नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते फ़ेल। बच्चे कार्टून देखकर हंसे, हंसे फ़ेल। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।